من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین سامعین، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی درود و سلام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے مسائل کیا ہیں اور اس تعلق سے فضائل، اس کے ثواب، اس کے وعید، انہی حوالوں پر کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درود و سلام کا معنی مطلب کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں، تو لفظ صلاۃ اور سلام کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، صلاۃ کا معنی الگ الگ لحاظ سے الگ الگ ہے. اللہ رب العالمین جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے اپنے بندوں کے تعلق سے یا نبیوں کے تعلق سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور فرشتے جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بندوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار، مغفرت کی دعا. اور عام مسلمان جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا. جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ علی النبی، الصلاۃ علی النبی اگر اللہ استعمال کرے تو اس کا مطلب رحمت، فرشتے استعمال کریں اس کا مطلب مغفرت کی دعا، اور ہم لوگ بولتے ہیں اس کا مطلب عام دعا. یہ صلاۃ کا مطلب ہے. اس کے اور بھی معنی بتائے جاتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم نے اسی معنی کو بیان کیا. یہ تو بات ہوگی لفظ صلاۃ کا معنی مطلب. اب بات کرتے ہیں سلام کا کیا مطلب ہے. سلام کا مطلب سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا. اب وہ دین کے لحاظ سے بھی سلامتی، آخرت میں پانے والے مقام کے لحاظ سے سلامتی. یعنی جب ہم کہتے ہیں السلام علی النبی، تو اس کا مطلب کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی سلامتی حاصل ہو، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، ہر طرح کی سلامتی کی دعا ہم کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہے سلام کا. تو اسلام میں لفظ صلاۃ میں کیا ایک جنرل دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، سلام میں سلامتی کی خاص دعا. یہ صلاۃ و سلام کا مفہوم ہے. یہ پہلی بات ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. اس حوالے سے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، صلاۃ پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی انجام دیتا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ وہ عبادت نہیں کرتا. ہمیں جن اعمال کا مکلف کیا گیا اللہ تعالیٰ وہ عمل نہیں کرتا. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تھوڑی نماز پڑھتا ہے. روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تھوڑی روزہ رکھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو عمل اللہ بھی انجام دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پہ
درود پڑھو. تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ بھی انجام دیتا ہے. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے. تو یہی ایک واحد عمل ہے جو ہم بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے, بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس حوالے سے تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مسلمانوں میں جس گروہ کو امتیاز حاصل ہے, جو گروہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے, صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, وہ محدثین کا گروہ ہے, وہ اہل الحدیث کا گروہ ہے. آج ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والی جماعت اہل الحدیث ہے. اس کی پیچھے وجہ بھی ہے. اچھا, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین نے اس کی شہادت دی ہے کہ اہل الحدیث کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث جماعت ہی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتی ہیں, پڑھاتی ہیں, سنتی ہیں, سناتی ہیں. اور حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے, اور جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے. پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں, سننے والے بھی پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ تحریر میں بھی, لکھاوٹ میں بھی محدثین اہل الحدیث اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ ہم لکھیں بھی تو جہاں اللہ کے نبی کا نام آ جائے ہم پورا درود و سلام لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ کچھ لوگ اس کو شارٹ کٹ میں صاد لکھ دیں گے یا پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیں گے, لیکن اہل حدیث جماعت بولنے میں, کہنے میں مکمل درود پڑتی ہے, اور لکھنا بھی ہوتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کیونکہ حدیث سب سے زیادہ ان کے یہاں پڑھی جاتی ہے, سب سے زیادہ ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے. ان کی آپ کوئی بھی تقریر سنیں, اہل حدیث کی کوئی بھی تقریر سنیں, کئی حدیثیں سننے کا اتفاق ہوگا آپ کو. لیکن آپ اہل بدعت کی تقریر سن کے دیکھ لیں, ایک ایک گھنٹے, دو دو گھنٹے کی تقریر آپ سنیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سننے کو نہیں ملے گی اللہ ماشاء اللہ ایک کا دکا حدیث سنا لیں گے, ورنہ پوری تقریر بزرگوں کے قصے, ولیوں کے واقعات, انہی پہ کوئی پوری تقریر ہو جاتی ہے. بیچ میں کبھی نبی کا نام آتا ہی نہیں تو کیا درود پڑھیں گے. اس لیے وہ زبردستی کیا کہتے ہیں, درود پڑھ لیں. یعنی نبی کا نام نہیں آیا, تقریر کو روک کر کے بریک لے کے کہتے ہیں درود پڑھو. اہل حدیث کو اپنی تقریر میں درود پڑھنے کے لیے بریک نہیں لینا پڑتا, بار بار نبی کا نام آتا ہے, بار بار نبی کا نام آتا ہے. مقرر بھی درود پڑھتا ہے, سننے والے بھی درود پڑھتا ہے. یہ سعادت ہے اہل الحدیث. لیکن جو اہل بدعت ہیں ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کی زبان پہ نبی کا نام نہیں آتا, درود پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, اس لیے اپنا پروگرام, اپنی تقریر روک روک کے کہتے ہیں چلو بھائی درود پڑھ لو. کیا طریقہ ہے؟ تو یہ اہل الحدیث کی سعادت ہے. یہ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والی یہ جماعت ہے. آگے بڑھتے ہیں. درود و سلام کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطالبہ تمام مسلمانوں سے, تمام مومنین سے, اور محبت رسول کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. یوں تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے, لیکن اس دعوے کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتے. اگر سچا کوئی محب رسول ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کیا جائے, اس پر ایمان لایا جائے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. تو اگر ہم محب رسول ہیں, اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں, تو یہ تقاضا بھی, یہ ایمانی تقاضا بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ درود و سلام کریں.
آگے بڑھتے ہیں. اس حوالے سے ایک چوتھی چیز یہ، میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز یہ بتائی درود و سلام کا معنی مختلف. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اہل حدیث و جماعت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اور پانچویں بات یہ کہ ایمان کا تقاضا، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھیں. ہمارے ایمان کا اسلام پہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات یہ کہ درود و سلام پڑھنے کے فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے. اگر کوئی مسلمان پابندی سے درود و سلام پڑھتا ہے مختلف مواقع سے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے. دیکھیے بہت ساری احادیث میں اس کا فائدہ، اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں. ایک اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر دعا کرتے ہیں، درود کے ساتھ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا وزن دار ہو جاتی ہے. چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنی دعا میں جو ہے اللہ لم یمجد اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی، ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا، ایسے دعا کرنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ عجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور اس کو سکھایا کہ کیسے دعا کی جاتی ہے، اور کہا کہ اذا دعا احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ عز وجل، کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، سب سے پہلے اپنے رب کی حمد کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ثم یدعو بعد ما شاء، ثم یدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہ طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد ہو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اس کے بعد دعا کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درود کے ذریعے، اللہ کی حمد کے ذریعے دعا وزن دار ثابت ہوتی ہے. تو یہ درود کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ہم درود کے ساتھ اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو ہماری دعا میں وزن پیدا ہوتا ہے. بلکہ ترمذی وغیرہ کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وقت زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ترغیب دی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں فکم اجعل لک من صلاتی، تو اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت رکھوں، میں اللہ سے جب دعا کروں تو اس کا کتنا حصے میں آپ کے لیے درود پڑھوں. تو انہوں نے خود کہا کہ الربع، کیا 1/4 حصہ، 1/4 حصہ میں درود پڑھوں، باقی 3 حصہ دعا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ تمہاری مرضی ہے. کہا کہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ درود پڑھ سکتے ہو تو یہ اچھی بات ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا، کہا اس سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اچھی بات ہے. پھر صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی النصف، کہ اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، تمہاری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ اضافہ کرو، اس سے بھی زیادہ وقت لو درود پڑھنے میں، تو اس میں تمہارے ہی لیے بھلائی ہے. اس کے بعد صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ الثلثین، کہ اگر میں 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ صرف درود میں گزار دوں اور باقی 1/3 حصہ میں دعا کروں تو کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما شئت، تمہاری مرضی،
فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر اس سے زیادہ تم درود پڑھ سکتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ہی بھلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، کہ اللہ کے نبی پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ جو دعا کا میرے پاس ٹائم ہے، کبھی کبھی جو میں دعا کرتا ہوں تو کبھی میں ایسا کرتا ہوں کہ پورا جو ٹائم ہے دعا کا میں صرف درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم غموں سے آزاد ہو جاؤ گے، تم غموں سے آزاد ہو جاؤ گے، تم کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، تم کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی اگر پورا تم درود پڑھو گے۔ تو یہ درود پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے کے اور بھی فوائد ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطايات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، ایک بار، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ اور اللہ درود پڑھتا ہے، اس کا کیا مطلب میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، اللہ سلام پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ رحم کرے گا۔ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے گا۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا تو 10 بار اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا، 10 رحمتیں اس کو ملیں گی اللہ تعالیٰ کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حطت عنہ 10 خطايات، ایک بار درود پڑھنے کی بدولت اس کی 10 خطائیں، اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ رفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک ساتھ کتنے فوائد، صرف ایک بار درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک بار کسی نے درود پڑھا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ملیں گی، اس کے 10 گناہوں سے معافی ملے گی، اور جنت میں 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، صرف ایک بار درود پڑھنے کے لیے۔ آپ سوچیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر اور مختلف مقامات پر درود پڑھنے کا عادی ہو، وہ صرف درود سے کتنا ثواب کمائے گا، بہت بڑا ثواب اس کو مل سکتا ہے صرف درود سے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ تو درود کے فضائل پر ہم نے کچھ بات کر لی کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کو کیا کیا فضیلتیں مل سکتی ہیں، کیا کیا ثواب مل سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعید کیا ہے۔ جس طرح سے حدیث میں درود پڑھنے پر ثواب وارد ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں کوتاہی برتتا ہے، سستی برتتا ہے، تو اس کے لیے وعید بھی حدیث میں وارد ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف روایت ہے، مشہور حدیث ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممبر حاضر کرو، ممبر حاضر کیا گیا۔ فلم مرتقى الدرجة فقال آمین، فلم مرتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلم مرتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر حاضر کیا گیا، آپ پہلے زینے پہ کھڑے ہوئے تو کہا آمین، دوسرے پہ کھڑے ہوئے تو کہا آمین، تیسرے پہ کھڑے ہوئے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی، یہ آپ ہر زینے پہ چڑھ کے آمین آمین بول رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر له۔ جبرائیل نے بد دعا کی،
کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کرا پائے. تو میں نے کہا آمین، یعنی اس بد دعا پہ کہا آمین کہ جو بد نصیب رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، جنت نہ پا سکے، تو تباہ و برباد ہو چکا. آمین. اس کے بعد کہا کہ بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو آدمی جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا. کہا وہ شخص، جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے درود پڑھا جائے، جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تو اللہ کے نبی نے کہا آمین، اور تیسرے سینے پہ چڑھے تو کہا کہ جبریل السلام نے کہا کہ بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جس کی حیات میں اس کے دونوں والدین بوڑھے ہو گئے یا والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا سکا. کسی کی زندگی میں بوڑھے والدین مل گئے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کے والدین کبھی کبھی جوانی ہی میں چلے جاتے ہیں، وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے. تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، بہت بڑا موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکے. لیکن جو بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ کہا آمین. تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے عن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ رواه الترمذی. سنن ترمذی کی روایت ہے حسین بن علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ اپنے نانا سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا. یہ دوسری وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے نبی کا نام آئے لیکن وہ درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما جلس قوم مقعدا لا يذكرون الله ويصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب. فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی کسی جگہ بیٹھے، جو ایسی مجلس ہو، لوگوں کی ایسی بیٹھک ہو، کہیں بیٹھے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے تو یہ لوگ اگر یہ قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے گرچہ جنت میں پہنچ جائیں. یعنی یہ جنت میں وَإِن دَخَلُوا الجنت للثواب، گرچہ اپنے دوسرے ثواب کی وجہ سے جنت میں چلے بھی جائیں تو بھی انہیں افسوس رہے گا. کیوں افسوس رہے گا؟ کیونکہ جنت ایک ہال تھوڑی ہے کہ سب کو اس میں ڈال دیا. جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 سے بھی زیادہ درجات ہیں. اور بعض روایت میں کیا آتا ہے کہ جو سب سے اونچا مقام ہے جنت کا، سب سے اونچائی پر جو لوگ ہوں گے، جہاں انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے، اور جنت میں جو چھوٹے مقام کا ہوگا اس اونچائی اور نیچائی کے بیچ میں فاصلہ ایسے ہوگا جیسے ہم دھرتی سے، زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں. زمین سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے کتنی اونچائی پہ ہیں؟ ستارے کتنی اونچائی پر ہیں؟ مریخ، مارس کی کتنی دور پہ ہے ہم سے؟ تو ایسے جنت میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی کوئی رہتا ہے، وہ بھی کسی کی جگہ ہے. تو جنت کوئی ہال نہیں ہے کہ سب چلے گئے، جنت میں بڑے بڑے درجات ہیں. تو اعمال کے بقدر
عبادتوں کی بقدر وہ درجات حاصل ہوں گے. تو جو درود نہیں پڑھنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اب جب دیکھیں گے کہ درود پڑھنے والوں کو یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے تو کافی افسوس بنیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. جنت میں انٹری تو مل گئی لیکن وہ مقام نہیں ملا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا اور سناتے ہیں کہ جو آدمی جنت میں جائے گا جو چاہے گا اس کو ملے گا, تو اس کے چاہنے کی ایک لمٹ ہوگی. وہ اپنی اوقات کے حساب سے ہی چاہے گا. جو اس کے دائرہ نہیں ہے اس سے باہر اس کا دل مانگ ہی نہیں سکتا, وہ سوچ ہی نہیں سکتا, وہ خواہش کر ہی نہیں سکتا. افسوس تو کر سکتا ہے لیکن طلب نہیں کر سکتا, اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. وہ ڈیمانڈ اپنی اوقات کے حساب سے کر سکے گا. جنت میں ہر شخص اپنی اوقات میں رہے گا. ایسا نہیں کہ جنت میں چلا گیا تو اب ہر آدمی جو چاہے مانگ لے, نہیں, جو چاہے تو مانگے گا لیکن ایک دائرے میں. جیسے کسی کو ایک باغیچے میں بند کر دو اور کوئی کس میں جو پھل چاہے کھا لے, جو چاہے کھاؤ پیو. تو جو چاہے کھاؤ پیو مطلب کیا کہ اس ایریے میں جو رہے گا وہی کھائے پیے گا نا, یعنی کہ نکل کے باہر کسی اور باغیچے میں گھس جائے اس کے اندر. تو ایسے جنت میں جو جنتی جائے گا اس کا ایک خاص ایریا ہوگا, اس کی ایک لمٹ ہوگی, اس میں جو چاہے گا ملے گا, جو مانگے گا ملے گا, لیکن اپنی لمٹ کراس نہیں کر سکتا, اپنی اوقات سے باہر نہیں سو سکتا. تو اس لیے اللہ کے نبی اس قسم فرماتے تھے کہ جنت مانگنا تو جنت الفردوس مانگو, جو جنت کا سب سے جو ایک کلاس ایریا ہے اس کو مانگو, جنت الفردوس. ورنہ جنت میں بہت سارے درجات ہیں. تو یہ درود و سلام پڑھنے والوں کی فضیلت ہے کہ جنت میں بڑا مقام ملے گا, اور جو نہیں پڑھیں گے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انہیں کافی افسوس بننا پڑے گا. تو یہ چند باتیں تھیں درود نہ پڑھنے کے تعلق سے کہ جو درود نہیں پڑھتے ان کے لیے وعید کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی نیک عمل ہو, ہمیں اس کو انجام دینے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. ہمارا جذبہ کتنا اچھا ہو, ہماری نیت کتنی صاف ہو, لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق کوئی عمل انجام نہیں دیں گے تو وہ عمل ریجیکٹڈ ہو جائے گا, وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو درود و سلام کے تعلق سے بھی اس کا طریقہ کیا ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ نمازوں کے اندر, خاص نمازوں کے اندر کچھ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ بتا دیے ہیں, ان الفاظ کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے نماز کے اندر. جیسے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تشہد میں, سب سے بہترین صیغہ درود کا یہی ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ جو الفاظ ہیں درود کے سب سے بہترین الفاظ. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے بتایا گیا حدیث میں. اپنی طرف سے ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کرنا. ہاں, اس کے صیغے الگ الگ ہیں, یعنی یہی درود ابراہیمی الگ الگ الفاظ میں حدیث میں بتایا گیا ہے. تو جو حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں, لیکن اپنی طرف سے اس میں کریکشن نہیں کر سکتے. جو الفاظ حدیث میں آئے, الگ الگ الفاظ آئے, ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن پابندی کرنی ہوگی ان الفاظ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہ تو نماز کا مسئلہ ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں درود شامل ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں, ان دعاؤں میں درود کی بھی تعلیم ہے. تو اس درود کو بھی ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے سکھا دیا گیا. اس میں اپنی طرف سے کوئی حذف و اضافہ ہم نہیں کر سکتے. تیسری شکل یہ ہے کہ عام مواقع جیسے دعا ہے, دعا کا بھی یہی مسئلہ ہے, سیم مسئلہ دعا کا بھی ہے کہ نماز میں جو دعائیں بتا گئی ہم اس میں حذف و اضافہ نہیں کر سکتے. جیسے دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھنا رب اغفر لی, اب اس میں ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے جو موصولہ دعا پڑھتے ہیں. ایسے نماز کے باہر کچھ دعائیں ہیں, ہاں, کوئی بھی دعا, جیسے سونے کی دعا یا سونے کا جو ذکر ہے, سونے کے سو کر اٹھتے ہیں اس کے بعد ایک ذکر ہے, یہ اذکار ہم پڑھیں گے تو ویسے پڑھیں گے جیسے حدیث میں بتایا گیا, ہم اپنی طرف سے حذف و اضافہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم صبح شام خاص طور سے رات کے آخری پہر میں جب چاہیں دعا کریں. تو وہ جو آپشنل ہے ہمارے لیے معاملہ, اس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی طرف سے الفاظ چوز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے. ہم اپنے الفاظ میں وہ چیز کہہ سکتے ہیں, اپنی زبان میں وہ چیز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک یہی معاملہ درود کا بھی ہے کہ نماز میں جیسے بتا دیا گیا ویسے کرنا ہے,
دعاؤں میں جیسے ضرور بتا دیا کہ ویسے کرنا ہے، لیکن نماز اور دعاؤں سے ہٹ کر جب ہم عام اوقات میں ہو، خاص طور سے دعا کرنے کے اوقات میں، تو وہاں پہ درود پڑھنے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم جن الفاظ سے چاہیں درود پڑھیں. ہم اپنی زبان بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود نبی پر، اللہ کا سلام نبی پر، عربی میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی پابندی کرنی ہوگی کہ ہم ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں. مثلا شرکیہ الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ایسے دعا میں بھی پابندی کی گئی ہے کہ آزادی تو دی گئی کہ اپنی طرف سے جو چاہے اللہ سے مانگے، لیکن وہاں بھی ہمیں کتاب و سنت کے خلاف کوئی لفظ زبان پہ نہیں لانا ہے. تو ایسے درود میں بھی کوئی ایسا صیغہ نہیں استعمال کرنا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ تو بات ہوگی کہ درود کیسے پڑھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ درود کب کب پڑھا جائے، ان کے مواقع کیا ہیں. تو درود تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ خصوصی مواقع ہیں جہاں درود پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. جیسے مسجد میں داخل ہوتے، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو مجھ پہ درود پڑھو، یعنی کہے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ موقع ہے مسجد میں آتے ہی درود پڑھنے کا. دوسرا سب سے بہترین موقع ہے درود پڑھنے کا اذان کے بعد. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، کہ جب اذان سنو تو ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو. یہ اذان کے بعد ایک بہترین موقع ہے درود پڑھنے کا. اس کے علاوہ نماز کے اندر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، خاص طور سے جو آخری لاسٹ تشہد ہے جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اس میں درود پڑھنا کمپلسری ہے، درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے. بیچ کا جو تشہد ہے اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں ضروری ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس میں آپشنل ہے. تو بیچ کا جو جیسے 4 رکعت والی نماز ہے، بیچ کے تشہد میں بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں. اتنا تو متفق ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ کوئی حرام نہیں کہتا اس کو، آپ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی جو نماز ہے 2 تشہد والی، اس کے بیچ کے تشہد میں درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ درود پڑھنے کا ایک وقت ہے دعائے نماز جنازہ. جب جنازہ کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم درود پڑھتے ہیں، خاص طور سے درود ابراہیم. اس کے علاوہ قنوت وتر ہے، تو قنوت وتر کے لاسٹ میں بھی، وہ بھی آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے. لاسٹ میں چاہیں صحابہ کرام سے ثابت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علی النبی. تو یہ چند اہم اور بھی جگہیں ہیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. یہ چند اہم جگہیں ہیں جہاں پہ ضرور پڑھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک لاسٹ چیز میں بات ختم کرتا ہوں اس پہ، کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہم بدعات و خرافات میں اس نام پر، درود کے نام پر بدعات و خرافات کے شکار نہ ہوں. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی منمانی کوئی درود بنا کے اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھ کے، اور اس کا ثواب بھی خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو ایک پوسٹر ملے گا جس میں لکھا رہے گا درود تاج، اور اس کے کچھ الفاظ ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا. بھائی آپ کو کس نے بتا دیا یہ ثواب؟ کس نے بتا دیا؟ کہاں سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا؟ جبریل السلام بتا کے گیا آپ کو، اللہ کے نبی نے بتایا، کہاں سے ملا آپ کو؟ تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. درود پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے من گھڑت طریقہ نہیں استعمال کرنا. جیسے نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی اپنے من سے صلاۃ غوثیہ بنا لے، کوئی فلاں نماز رجب کی نماز بنا لے، کوئی شعبان کی نماز بنا لے. نہیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن خود سے کوئی نماز نہیں بنا سکتا. ایسے ہی درود پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود سے کوئی ایک درود ڈیزائن کر کے اس کا ثواب ڈیسائیڈ کر کے اور لوگوں میں بانٹے، یہ درود پڑھو یہ ملے گا، یہ خرافات، یہ بدعات ہے، ان سے ہم کو بچنا چاہیے. اور ایسے ہی جو وقت بتایا گیا درود پڑھنے کا، اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اہل بدعت کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں جیسا بتاتے ہیں، شیطان ان کو الٹا کرواتا ہے. اب جیسے اذان کا مسئلہ دیکھ لیے، صحیح مسلم کا حدیث ہے، اذان ہو جائے درود پڑھو، یا کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، نبی نے کہا کہ اذان کے بعد درود پڑھو، اور بندہ اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے. بالکل الٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جیسے محرم میں عاشورہ میں کہا عاشورہ میں روزہ رکھو، سب سے زیادہ اسی دن کھاتا بیٹھ کے. مطلب یہ شیطان نے کیسے ضدی بنا دیا ہے کہ نبی جو کہیں گے اس کا الٹا ہی کرنا ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کو قبر میں دفن کرنا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کی جنازہ پڑھنا ہے، اور جنازے میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے دعا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں، کیا بولتے ہیں کہ دعا ہے، دعا اس لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. اللہ کے بندے دعا ہے، تو دعا کو وزندار ثابت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی حمد ہو، درود ہو. اسی لیے
چونکہ میت کے لیے دعا ہے، اس لیے جنازے میں ہم کیا پڑھتے؟ الحمد پڑھتے، پلس کوئی سورت پڑھتے، پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے جنازے میں. اس لیے جنازے کی نماز یہ وزندار ثابت ہوتی ہے. ہم اس میں فاتحہ بھی پڑھتے اور درود بھی پڑھتے، اور یہ بدعتی کچھ نہیں پڑھتے. اور الٹا ہم کو منہ چڑھاتے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. الٹا چور کوتوال کو ڈال. بد نصیب یہ ہے، نہ اس کی نماز میں فاتحہ ہے نہ درود ہے، اور الٹا ہم کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، فاتحہ نہ درود. تو نبی نے جو بتایا ہے کہ بھائی جنازہ پڑھو، اس میں فاتحہ پڑھو، اس میں درود پڑھو، یہ نہیں کرے گا بندہ. اب اس کو جا کے مٹی میں دفن کر دیا، وہاں کھڑ کے فاتحہ پڑھ رہا، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہاں جا کے فاتحہ پڑھا، وہاں جا کے درود پڑھا. تو کس نے سکھایا بھائی؟ جہاں نبی نے سکھایا ہے وہ کرنا چاہیے. تو درود کے نام پہ بدعت و خرافات ہمیں نہیں کرنا ہے، ورنہ ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا ہمیں گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی نیک اعمال ثابت ہے ہم اس کو انجام دیں، اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے ہم خود بھی بچیں، دوسرے کو بچائیں. آمین.